तकड़ा मेयर हो, डायरेक्ट इलेक्शन से आए, उसके पास पूरी कैबिनेट हो, तो नंबर 1 पॉइंट है वो फिर पानी का मसला हल करेगा, उसको एम्पावर करेंगे, वो पूरा मास्टर प्लान बनाएगा कराची का, एक्सपर्ट्स लेके आएगा, पाकिस्तान नहीं है दुनिया से लेके आएगा, लेकिन वो कराची को एडमिनिस्ट्रेशन वो देगा जो अभी तक कराची को नहीं मिली। स्कूलों का, गवर्नमेंट के स्कूलों का निजाम ठीक करेंगे, यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। हमारा चैलेंज है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है, और इंशाल्लाह कराची के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हम उसी मॉडल पे बनाएंगे। इंशाल्लाह हमारा वादा है कि हम पुलिस को ठीक करेंगे, और इंडस्ट्रियल साइट्स जो बनी हुई है, इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं, उनको हम बेहतर करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो बिजनेस करना, और आपको सस्ती बिजली दिलवाएंगे। हम इंशाल्लाह आपको बिजली की चोरी खत्म करके दिखाएंगे और आपको बिजली दिलवाएंगे। और इतनी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा कराची और खेलों की ग्राउंडें नहीं है। नौजवानों के लिए ग्राउंडें चाहिए, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज चाहिए। कराची में इतना बड़ा टैलेंट है, नौजवानों के लिए जगह ही नहीं है ग्राउंडों के लिए। तो इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि हम नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड्स बनाएंगे, खेलों की ग्राउंडें बनाएंगे और पार्क्स बनाएंगे आपके लिए। इसलिए हम कराची के लिए अर्बन ट्री प्लानिंग जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने की है कि मिलियन ट्री सुनामी कराची के अंदर, तो इंशाल्लाह ये हमारा वादा है कि हम यहाँ सारी जगह प्लांट्स लगाएंगे। सीवरेज के लिए रिसाइकलिंग प्लांट्स, उसी पानी को इस्तेमाल करेंगे दरख्तों को देने के लिए जो रिसाइकल पानी होगा, जिस तरह दुबई में आप देखते हैं। और ये हमारा पूरा प्रोग्राम आपके सामने लेके आएंगे कि हम अपनी दरख्त भी उगाएंगे, अपना पानी भी साफ करेंगे। अगर कहीं भी ऑरेंज ट्रेन की जरूरत थी वो कराची में है, क्योंकि यहाँ इतना ट्रैफिक है, और सर्कुलर रेलवे ये हंगामी तौर पे कराची में बनना चाहिए। ये आसान तरीका है, ये सड़कों से भी ट्रैफिक कम करेगा और ये लोगों के लिए सहूलत पैदा करेगा। आखिर में जो सबसे बड़ा मसला नौजवानों का है वो रोजगार। इंशाल्लाह कराची में हम पूरी तैयारी करेंगे, यहाँ ऐसे ऐसे स्किल सेंटर बनाएंगे कि लोग नौजवान हुनर सीखे, सस्ते कर्जे देंगे नौजवानों को। पख्तूनख्वा में हमने शुरू कर दिया है ताकि वो अपना रोजगार बना सके। ये सबसे जरूरी है हमारे नौजवानों के लिए। पॉलिसीज बनाएंगे कि हम अपने निचले तबके के लोगों को कैसे रोजगार दें, कैसे उनको ऊपर उठाएं। मेरी माँ बहनों, ये साबिक वजीर आजम है, इसी जगह से खड़े होकर यही ग्राउंड है, इसी जगह से खड़े होकर कराची वालों से वादे कर रहा है। बताओ इनकी सारी बातों में एक भी बात पूरी हुई 4 सालों में? बताओ बताओ 4 साल वजीर आजम रहने के बाद, अपनी नाअहली दिखाने के बाद, ये सारे दावे झूठ साबित होने के बाद, जब कराची आए हैं तो बजाय इसके कि कराची वालों से माफी मांगते, क्या कराची वालों, हमने तुमसे किए गए वादे पूरे नहीं किए, मैं माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं, ये कहने के बजाय नया राग अलाप रहे हैं कि अब आओ, अब अपना पानी भूल जाओ, अपना मेयर भूल जाओ, अपनी नौकरी भूल जाओ, अपनी ऑरेंज ट्रेन भूल जाओ, आओ अब अमेरिका से लड़ना है, हकीकी आजादी हासिल करनी है, आ रहा हूं मैं उसके ऊपर भी। लेकिन 4 साल वजीर आजम रहने के बाद इमरान खान साहब के पास अगर लोगों को कुछ बताने के लिए है तो वो ये है टीवी पे आकर कि ऐ पाकिस्तान के लोगों, फराह गोगी बेकसूर है, ऐ पाकिस्तान के लोगों, मेरे पास 4 सालों तक वजीर आजम रहने के बाद अब बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस बात के कि फराह गोगी बेकसूर है। 4 साल के बाद वजीर आजम रहने के बाद वजीर आजम आकर ये नहीं बता रहा कि उसने मुल्क के लोगों के लिए क्या किया, कुछ है ही नहीं, बल्कि ये बता रहा है कि फराह गोगी बेकसूर है। देखो मैं नैब से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी, उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है,
یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے. وہ کون سی کوئی ایم ایل اے یا پبلک آفس ہولڈر تھی؟ وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. دوسری بات، انہوں نے اٹیچ کیا کیا کہ جی ان کا جو خاوند تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عہدیدار تھا، کوئی 97 سے 99 تک، 1997 سے 1999 تک. اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ، اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے. تو اس کو کیسے پھنسا دیا انہوں نے؟ سو نمبر 1، یہ سیدھی انتقامی کاروائی لی جا رہی ہے. اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ فرح کا کیا قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم بڑے کم لوگوں کو ملتی ہے، وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہے وہ فرح خان. یہ کریکشن ہے. میری ماں بہنوں، 4 سال پاکستان کے لوگوں، 4 سال کے بعد بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو فرح گوگی بے قصور ہے، اس کے علاوہ وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کر کچھ نہیں کہہ رہا. اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ میری حکومت کو امریکہ نے ختم کر دیا. ارے عمران خان صاحب، آپ تو ریاست مدینہ اور امر بالمعروف کے علمبردار ہیں. آپ کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ رب کہہ رہے ہیں وہ ریاست مدینہ کے والی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اللہ کی کتاب ہم پر پہنچائی، اللہ کے اسی رسول کے لائے ہوئے اللہ کی کتاب میں یہ فرمایا گیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا. عمران خان صاحب، جب اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا تو آپ کی حکومت بھی امریکہ کی مرضی سے ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کی مرضی سے ختم ہو سکتی ہے. تمہیں یہی پہچان نہیں ہے؟ امریکہ نے ختم نہیں کی ہے حکومت، اللہ نے حکومت ختم کی ہے. اللہ نے تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، میں آپ کے سامنے آج جو تلاوت ہوئی ہمارے جلسے کے ابتدا پہ، اللہ فرما رہے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ فرما رہے ہیں اے پاکستان کے لوگوں، اے عمران خان کے لوگوں، سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ صاف کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں، سارے اقتدار کا مالک وہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اقتدار چھینتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. عمران خان صاحب، ابھی بھی آپ غلط رستے پہ جا رہے ہو. امریکہ سے نہیں، اللہ سے بات کرو. اللہ چاہتا تو امریکہ کے چاہنے پہ بھی تمہاری حکومت ختم نہیں ہو سکتی تھی. اللہ اگر نہیں چاہے پوری دنیا تم اپنے ساتھ ملا لو، تم حکمرانی اور عزت کے معاملات نہیں طے کر سکتے. آپ تو امر بالمعروف والے ہو، آپ تو ریاست مدینہ والے ہو، پھر تمہارا امریکہ پر اعتماد ہے، امریکہ پر اعتقاد ہے. ارے اللہ پر اعتقاد کرو. اللہ چاہتا تو آپ کی حکومت ختم نہیں ہوتی. اب ذرا بات امریکہ کی ہو جائے. اے میری ماں بہنوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بہت کچھ دے کر بھی اس کا ظرف آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے بہت کچھ چھین کر بھی اس کا صبر آزماتا ہے. عمران خان صاحب، آپ وزیر اعظم 2018 میں بننے سے پہلے پاکستان سے باہر بھی پاکستانیوں میں آپ ہیرو تھے، آپ انڈسپیوٹڈ ہیرو تھے، آپ مشہور آدمی تھے. آپ کے اوپر کوئی ایک سپاٹ نہیں تھا. لوگوں کو آپ کے اندر کی
کی باتیں پتہ نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا، جیسے تیسے کر کے غلط رستے سے وزیر اعظم بن گئے، لیکن رب کا نظام دیکھو، جس دن سے آپ وزیر اعظم بنے ہو، جو میری ماں بہن بیٹی سبزی لینے جاتی ہے بد دعائیں دیتی ہے آپ کو، کیونکہ سبزیوں کے ریٹ بڑھ گئے، جو میرا بھائی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے، پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے گالی بکتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے، کیونکہ رات میں کوئی اور ریٹ تھے، صبح کوئی اور ریٹ ہو گئے، جس کا روزگار گیا وہ آپ کو بد دعائیں دیتا ہے، کرپشن جس کے ریٹ بڑھ گئے، جہاں پر لوگوں کو پیسے دے کر بھی کام نہیں ہو رہے، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ نہ تو 50 لاکھ گھر بنے، نہ 1 کروڑ نوکری ملی، نہ تو گورنر ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹیز میں بدلا، تباہی بربادی پھیل گئی۔ آج رب کا نظام دیکھو کہ آپ 4 سال پہلے وزیر اعظم نہیں تھے، پوری دنیا میں ہیرو تھے، آج وزیر اعظم بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ساری دنیا کو کہ یہ انسان نااہل ہے، اس کو یونین کاؤنسل بھی چلانا نہیں آتی۔ دوسری بات یہ بتا دی کہ یہ انسان جھوٹا بھی ہے، جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ بتا دی کہ محسن بیگ کو فارغ، جہانگیر ترین کو فارغ، علیم خان کو فارغ، اون چودھری کو فارغ، اپنے ساتھ والے سارے لوگوں کو فارغ، بتایا کہ یہ احسان فراموش بھی ہے۔ رب نے اندر کی یہ بات بھی نکال کر باہر رکھ دی کہ یہ بندہ کسی کا احسان ماننے والا نہیں، یہ احسان فروش بھی ہے۔ اور آج دیکھو کہ رب نے آپ سے حکمرانی چھین کر جو آپ کے اندر ایک اور بیماری تھی اس کو بھی باہر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ ادارہ، وہ پاکستان کا ریاستی ادارہ جس نے آپ کو سپورٹ کرنے کے چکر میں اپنی ایسی کی تیسی کرا لی، اپنے اوپر داغ لگوا لیے، پاکستان کے سارے ٹی وی والوں سے، اینکروں سے، پاکستان کے سارے سیاستدانوں سے، ان کی پارٹیز کے لوگوں سے خود کو برا بنوا لیا، اور وہ ان کا سپہ سالار آپ کے ساتھ